العالمین۔ رمضان کی آمد ہے اور اس سے پہلے تیاری کے لیے، ذہنی تیاری کے لیے، اپنی اوقات کو رمضان کے لیے اور اس کی برکات کو سمیٹنے کے لیے فارغ کرنے کی خاطر جن نشستوں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں اس سلسلے کی یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی، ایک خلاصہ آپ کے سامنے پھر عرض کر دوں، پھر اس سے آگے چلیں گے۔ پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اندر اتنی قوت ارادی پیدا ہو جائے کہ جو ایک بڑا روزہ اس نے رکھنا ہے، پوری زندگی کا روزہ، اس روزے کے لیے اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے۔ یہ بڑا روزہ اور چھوٹا روزہ، خاص طور پہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورہ حشر کی، اس آیت کریمہ سے پہلے جو اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان دیکھتی رہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو ایک کل ہوتا ہے وہ کہ جو آج جمعہ ہے تو کل ہفتہ ہوگا، اور یہاں جو کل کا لفظ استعمال ہوا ظاہر ہے اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، ہماری آج کی پوری زندگی کو آج کہا گیا ہے۔ یہ پوری دنیا کی زندگی آج ہے اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ کل ہے۔ اس معنی میں اگر دیکھیں تو ایک دن بن گیا، آج ایک دن ہے اور وہ محیط ہے ہماری پوری زندگی کے اوپر۔ تو ایک روزہ وہ ہے جو ہم 30 روزے سال میں رکھتے ہیں رمضان کے، اور ایک روزہ وہ ہے جس کے لیے آج، یعنی یہ زندگی کے 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ تو اس چھوٹے روزے کا اس بڑے روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ یہ چھوٹا روزہ رکھنا سیکھو، اس کے نتیجے میں تمہیں طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اور آسان ہوگا تمہارے لیے کہ وہ جو بڑا روزہ ہے آج کا روزہ، وہ روزہ رکھنے کے تم قابل ہو سکو۔ اسے کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ انسان جو اللہ نے بنایا ہے یہ ایک مرکب وجود ہے۔ اس میں ایک طرف اگر اس کا حیوانی وجود ہے جسے انسان سمجھ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور دنیا جانتی بھی ہے، کوئی حیوان ناطق کہتا ہے تو کوئی حیوان عاقل کہتا ہے، کوئی سماجی حیوان کہتا ہے تو کوئی معاشی حیوان کہتا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، اس کا ایک ملکوتی پہلو بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی روح بھی ودیعت شدہ ہے۔ جیسے اس جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس روح کی غذا قرآن مجید ہے۔ جو جہاں سے وہ روح آئی ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان میں دن کو روزہ رکھ کر ہم حیوانی وجود کو کمزور کرتے ہیں، اور رات کو قیام میں قرآن مجید سن کر اپنے روحانی وجود کو طاقت دیتے ہیں، اور جب روح کو طاقت ملتی ہے اور وہ جکڑ بندیوں سے آزاد ہوتی ہے تو اسے جو یاد آتی ہے ہستی، تو اسے وہی ہستی یاد آتی ہے جس سے اس کا صدور ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے یاد آ جاتا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ یہ در حقیقت گویا روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ کی طرف محبت اور اس کی طرف میلان اور اس کی طرف انسان کی توجہ خود بخود ہوتی ہے، اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی انسان کو بدلے میں میں ملتا ہوں۔ اور یہ اس روزے کا یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا حاصل ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی پہچان رہے گی، اللہ کی معرفت رہے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی اس کی پوری پہچان کے ساتھ انسان اسے جانتا ہوگا تو اس کا تقوی اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ کہ انجانی چیز سے ڈرنا تو ایک ناممکن بات میں سے ہے، اور جو جس سے آدمی غافل ہو تو اس کا کہاں وہ چنتا کرے گا، کہاں اس کی فکر رہے گی، کہاں اس کا اندیشہ رہے گا، کہاں اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تو یہ جو چیز تھی یہ ہم نے پچھلی نشستوں میں اس پر گفتگو ہم نے کر لی تھی۔ آج ہم نے قرآن مجید کو ایک اور اعتبار سے دیکھنا ہے، اور وہ اس کی ایک تو عظمت کا پہلو ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا ایک تعارف اس اعتبار سے کہ اس کی جو ہدایت ہے وہ کن لوگوں پر آشکارا ہوتی ہے، ہدایت کو پانے کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو جہاں تک قرآن مجید کی عظمت کا پہلو کا تعلق ہے، اس کے لیے یہ ایک آیہ کریمہ کفایت کرتی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا
اور جو اس کا پوٹینشل ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی قوت ہے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں طاقت اور قوت رکھی ہے، تو تم دیکھتے لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ پہاڑ کو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور دب گیا، ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ اس قرآن کا اثر اس کے اوپر یہ پڑتا ہے۔ یہاں جس تناظر میں یہ بات آئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ تناظر کیا ہے؟ تناظر یہ ہے، جیسے وہ پہلی آیت میں بات تھی سورہ حشر کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں کہ کل کا دھیان دو، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگلی آیت میں بات آئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب غفلت کیا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوئے، ابھی ہم جو بات سن رہے تھے اور ابھی جس پر ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی کہ روزے کے نتیجے میں اللہ ملتا ہے۔ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت بیدار ہو جاتی ہے۔ ملنے کا مطلب کیا؟ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اس سے وہ غافل ہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک روح کے اندر تو اس کا ایک عمل ہی یہ تھا کہ اللہ سے محبت کرنا، تو روح سوئی ہوئی ہے، روح دبی ہوئی ہے، روح مدہوش ہے، روح کے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہے، وگرنہ روح اگر بیدار ہوتی تو لازماً اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے غافل ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ اپنے آپ سے غافل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ابو جہل جو ہے وہ اپنے پیٹ سے غافل تھا، وہ اپنی جسمانی ضروریات سے غافل تھا، اسے نیند کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اسے آرام کی ضرورت نہیں، بھوک پیاس نہیں لگتی تھی۔ یا کفار جو ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، ان کی جسمانی ضرورتیں وہ کوئی پوری نہیں کرتے، تو ظاہر ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب ہے اپنی اصلیت سے غافل ہو جانا۔ وہی روح ربانی جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، اس سے انسان غافل ہو گیا۔ اور غافل کس چیز نے کیا؟ دنیا میں پڑھ کر، اور خاص طور پر جسم کی ضروریات، اس کی جو بھی آسائشات ہیں، اس کی جو لذات ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے میں پڑھ کر انسان اپنی روح سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ سے غافل ہوا، نتیجے کے طور پر اپنے آپ سے غافل ہوا، اور اس غفلت کا سبب وہ ڈھانچہ بنا، وہ پنجرہ بنا، وہ جسم بنا جس کے اندر کے روح ودیت کی گئی ہے۔ اب جیسے قرآن مجید اتر کر پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، جیسے قرآن مجید کی جو اثر یہ پڑے کہ پہاڑ ٹوٹ جائے، ایسے ہی در حقیقت یہ قرآن اگر اندر جائے گا تو ایک طرف روح کو بیدار کرے گا، اور دوسری طرف یہ جو انسان کے جسم، اس روح کے اوپر جسم کی مضبوط گرفت ہے، جو اس نے پوری طاقت سے اسے جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اس جکڑ بندی کو سے روح کو آزاد کرائے گا۔ جیسے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، ایسے انسانی خواہشات ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ جیسے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ایسی انسان کی لذتیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ یہ قرآن مجید انسان کو درویشی کی طرف راغب کر دے گا، اور یہ وہ شے ہے جسے سورہ یونس میں بیان کیا کہ اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ، ایک نصیحت، ایک دل میں اتر جانے والے بات، وشفاء لما فی الصدور، ایک طرف یہ موعظہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ جو دل کے اندر، جو سینوں کے اندر روگ ہیں، جو دنیا کی محبت ہے، جو اپنی جسم ہی کی ضرورتیں پوری کرنے کی خواہش ہے، جو انسان کے اندر نفس امارہ ہے، اس کو توڑ دینے والی شے اور اس سے شفا دینے والی شے ہے یہ قرآن مجید جو تمہارے پاس آ گیا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے، سینوں کی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اور یہ علاج در حقیقت ظاہر ہے سینے کی بیماری سے مراد وہ جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی روحانی بیماریاں۔ انسان کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اناد اور دشمنی ہے، قدورت ہے، یہ جو اس طرح کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، رذائل اخلاق ہیں، ان سب کو صرف انسان کو پاک صاف کر دینے والی یہ کتاب ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کا تزکیہ کرتی ہے۔ چنانچہ 4 مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی آپ کو قرآن مجید دیا گیا اس کے حوالے سے آپ کی 4 ذمہ داریاں بیان کی گئیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بعث فی الامیین رسولا منہم،
امیوں میں رسول بھیجا جو انہی میں سے مراد ہے وہ عرب بنی اسماعیل، جن میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی میں ان کی بعثت ہوئی ہے، وہیں انہیں کھڑا کیا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امیوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ ظاہر ہے یہ دنیا کی ایک ایسی قوم ہے کہ جو تہذیب سے، تمدن سے، کلچر سے، سویلائزیشن سے بالکل دور ہے۔ نہ یہ سلطنت روما کے زیر اثر ہیں، نہ یہ سلطنت کسریٰ کے زیر اثر ہیں، یہ بالکل آزاد قبائل ہیں اور تہذیب و شائستگی سے دور ہے۔ قوم لدہ ہے، قرآن مجید خود کہتے ہیں سخت جھگڑالو لوگ ہیں اور بات بات پر لڑ پڑنے والے لوگ ہیں۔ گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور پانی پینے پلانے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، بات بات پہ لڑنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کلچرڈ ہیں، ان سیولائزڈ ہیں، قوم لدہ ہے۔ اس قوم لدہ کو وہ تہذیب کس نے سکھائی؟ قوم لدہ کو اتنی بڑی قوم کس نے بنا دیا کہ چند سالوں میں اس نے کیسر و کسریٰ کے تخت جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دیے؟ یہ قوم کے اندر اتنی طاقت کس چیز نے پیدا کی؟ یہ در حقیقت ہر فرد کو توانا بنانے والی شے وہ 4 کام ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر اس کی آیات پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب یہ تزکیہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی شف شف کا طریقہ ہوتا ہے، یا یہ کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور یہ کہ کوئی خاص چلے، مراقبے اور کچھ وظائف اور تپسیائیں کرنے کے نتیجے میں رذائل اخلاق دور ہوتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے دنیا میں، لوگوں نے ایسے کیے ہیں، بڑی بڑی لمبے جو چلے کاٹے ہیں اور اس سے فائدے پہنچے ہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں ہی نہیں کیا، غیر مسلموں نے کی بھی ہیں۔ ہندو جوگی بھی ایسے ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے، ان سے مخیر العقول جو ہے کام صادر ہوتے تھے، اڑ بھی لیتے تھے۔ تو یہ تو انسان کے اندر اللہ نے جو طاقت اور قوت رکھی ہے، اس طاقت اور قوت کو ایکٹیویٹ کرنے کا، اسے جو ہے وہ متحرک کرنے کا بہت سارے طریقے ہیں جو دنیا میں لوگوں نے اختیار کیے ہیں۔ یوگا بھی ان میں سے ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اس پوٹینشل کو کیسے برآور کرتے تھے، اسے کیسے ایکسپلائٹ کرتے تھے، وہ یتلو علیہم آیات ہی کے نتیجے میں ہوتا تھا۔ یہ قرآن جو شفاء لما فی الصدور ہے، یہ قرآن مجید جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، انہیں سنایا جاتا تھا، وہ خود پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور خاص طور پر جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھا کہ وہ روح کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اس کو کیسے غذا ملتی ہے، جب ٹھہر کر رات کو کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر بار بار مڑ کے وہی آیات خوب اچھی طرح اپنے اندر اتاری جائیں۔ اب اس کے نتیجے میں دل کو وہ شفا حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کی وہ ساری صلاحیتیں پالش ہو کے اجاگر ہو کے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اب چونکہ ہم نے تو وہی طریقے جو دوسروں نے اختیار کیے وہ کر لیے، جس میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے، اس بندے کو جو ہے اپنا امام بنانا پڑتا ہے، پیشوا بنانا پڑتا ہے، اپنا ایک طرح کا متبع ہوتا ہے، وہ اسی کی متبع، اس کی اتباع کی جاتی ہے اور اس کے نقش پا کی پیروی کی جاتی ہے۔ بلکہ نہ صرف نقش پا کی پیروی کی جاتی ہے بلکہ اپنے تخیل و تصور کے اوپر بھی اسی کو سوار کیا جاتا ہے، اس کا تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے خدا کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ایسے اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ظاہر ہے اپنا ایک پورا نظام وہ رکھتا ہے۔ تو جو یہ والا نظام ہے، اس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے، تزکیہ کرنے کے لیے خارج میں کوئی بندہ ہونا چاہیے۔ یزکیہم متعدی فعل ہے، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو در حقیقت اس طرح کا مفہوم اخذ کرنا ہے، بلکہ پھر اس میں ایک تعدی کا انداز اختیار کرنا ہے کہ جو اسے نہ مانے، اس مفہوم سے مختلف رائے رکھے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے، بڑی جسارت کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی بھی تو محمد رسول اللہ کرتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے خارج سے تلاوت کی آیات تلاوت کی ہے، تلاوت آیات کی، اور تو اب کوئی خود تلاوت نہیں کر سکتا، کوئی ہی اس کو پڑھ کر سنائے گا، تو ظاہر ہے ہر آدمی کہے گا کہ یہ ایک نامعقول معنی ہے جو اخذ کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جبریل نے ان کو پڑھایا، وہ ان کو سکھا رہے ہیں۔ اب ہر آدمی خود پڑھ رہا ہے، خود کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ایسے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، وہ بھی کھڑے ہو کے اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ہر آدمی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب قرآن اس کے اندر جا رہا ہے
تو وہ اس کا تزکیہ کر رہا ہے، اس کے لیے شفا بن رہا ہے، اس کے دلوں کی بیماریاں اس کے اندر سے جھاڑ رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت سمجھنے کی بات کہ انسان کے لیے شفا کاملہ، اور جیسے کہ ایک دعا میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کا جو ہے وہ نور ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، اس کو جو ہے میرے دل کی جو سینے کی بہار، میرے دل کا نور، اور یہ کہ میرے غموں اور دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا، مداوا کرنے والا، اور اس قرآن مجید کو بنا دے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شفا ہر شے سے دینے والا ہے، آپ کے دکھوں سے بھی آپ کو شفا دینے والا یہ ہے، آپ کے غموں سے بھی آپ کو شفا دینے والا ہے، آپ کی پریشانیوں میں بھی آپ کو شفا دینے والا ہے، اور اسی طرح آپ کے دل میں نور بھر دینے والا ہے۔ نور ایک اندر موجود ہے، روح ربانی، اوپر سے یہ نور آ گیا تو یہ نورن علی نور ہو گیا، دو نور جمع ہو گئے۔ اور اگر وہ اندر ہی نور نہ ہو، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ لَهُ نُورًا، اللہ نے جس کے لیے وہ اندر ہی نور نہ رکھا ہو، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے یہ نور بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ابو جہل پر اس نور نے کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ کتاب جو پہاڑ کو پاش کر دے، ابو جہل کی اس ظاہری وجود کے اندر نہیں گھس سکی، وہاں بڑی سختی تھی، وہ بہت ہی جو ہے وہ لوہا ہوا تھا۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے اور وہ پردے میں ہیں، تو ایک وہ اکنتن اور اکنہ میں ہیں، بالکل جو آگے ان کے پردہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ سختی در حقیقت انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جن کے اندر گویا وہ ریسیپینٹ ہی نہیں ہے، وہ نور موجود ہی نہیں ہے جو اس قرآن مجید کو ریسیو کر سکے۔ تو ان کا تو طریقہ اور معاملہ علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ جن کے اندر اللہ نے وہ نور ودیت کیا ہے، ان کے لیے جو شفا کا ذریعہ اور جلا کا ذریعہ اور ان کے لیے تمام روگوں سے نجات دینے کا ذریعہ اگر کوئی شے بن سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے۔ پھر اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے یہ چیز بھی دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک اور مثال دی گئی ہے۔ ابھی جو آیات تلاوت کی جا رہی تھی، قاری ابو بکر صاحب جو تلاوت کر رہے تھے، اور انشاءاللہ رمضان میں یہی ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں پہ، اور انہی سے ہم تراویح میں سنیں گے قرآن مجید۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعے میں سورہ اعراف میں ایک اور واقعہ آیا ہے۔ یہ تو سورہ طٰہٰ تھی، لیکن یہ سورہ اعراف میں واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمائش کی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ بڑی فطری سی بات ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کی محبت بھی دل میں جو ہے وہ موجزن ہوئی، اب بات چیت کرتے ہوئے اس کے اندر اور جوش پیدا ہوا محبت میں، تو خواہش بڑی شدید ابری کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں آپ اس پہاڑ پر ذرا نظر کرو اور وہاں پہ میں اپنی ایک تجلی ڈالنے والا ہوں، اگر آپ اس منظر کو سہ گئے تو پھر آپ مجھے بھی دیکھ لو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب اس چیز کو ذرا اس چیز کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو تجلی رب کا اثر ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر، حقیقت میں وہی اثر قرآن مجید کا بھی ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیجئے، اللہ کی کوئی تجلی دیکھ کر، آپ کے سامنے اللہ کی کوئی تجلی ظاہر ہو تو آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی دل کی دنیا کے اندر کوئی انقلاب نہیں پیدا ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، آپ کے دل کو ککھ بھی نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ یہ دل تو پھر نہیں ہوا، کوئی بہت بڑا سنگ ہے، یہ سنگ دل ہے، یہ دل تو نہیں ہے۔ تو ہر وہ شخص کے جو دل زندہ رکھتا ہے، دل قلب سلیم جس کے اندر ہے، تو اس کے اوپر جو جیسے پہاڑ کے اوپر تجلی رب کا اثر ہوا، اس کے دل کے اوپر ایک ویسا ہی اثر قرآن مجید کی آیات بینات کا ہوگا۔ اور اس شے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان آیات کے پڑھنے کے نتیجے میں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت ظاہر ہے اس کا تعلق اسی چیز کے ساتھ ہے کہ قرآن مجید جب ضمیر پہ اتر رہا ہو، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، تو افراد کو تیار کرنا، ایسے باہمت لوگ جو بنیان مرصوص بن کے کھڑے رہ سکیں، وہ تیاری سوائے قرآن مجید کے اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ آپ جو مرضی جس طرح آدمی کو چمکا لیں، اس کو پالش کر لیں، اس کو جو ہے آپ کرامتیں اس میں پیدا کر لیں، لیکن جب جان پہ بنے گی تو ساری کرامتیں بھول جائے گا۔
یہ جان دینے کا مادہ، مال دینے کا معاملہ، اور پھر خاص طور پر اس حد تک آدمی گھر بار سب کچھ ہجرتیں کر کے مکے سے جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آ گئے مدینے، اور جو مدینے میں بیٹھے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ اپنا سب کچھ انہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ یہ شفا وہ ہے۔ اب دنیا کی محبت دل میں اسی طرح موجود ہو، اوپر سے جو ہے وہ معلوم ہو کہ بڑا نورانی چہرہ بھی ہو گیا ہے، اور یہ کہ تسخیر قلوب کا چلہ بھی پورا ہو گیا ہے، جو دیکھے وہی دیوانہ ہو جائے، تو یہ تو اور ہتھکنڈے ہیں بھائی۔ اصل بات تو یہ کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، اور یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنے والی شے سوائے قرآن مجید کے اور کوئی شے نہیں، وگرنہ باقی ہر طریقے سے انا اور موٹی ہو جاتی ہے کہ میرے اندر تو بہت بڑی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، مجھ سے تو کرامتیں صادر ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ تو انا کو موٹا کرنے والی بات ہے۔ اب اسی کو دیکھ کر ذرا علامہ اقبال نے جو قرآن مجید کے اس پہلو کو سمجھا ہے، تو اس کا جو لب لباب اپنے 2 اشعار میں بیان کیا ہے، وہ یوں سمجھیے کہ اس پوری بات کا کلائمیکس ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہ قرآن مجید انسان کو کون سی شفا دیتا ہے۔ پہلی بات جو اس میں آئی کہ جزبہ قرآن زیغمی روبائی است، قرآن کے بغیر ایک شیر قسم کا آدمی بھی جس کے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ وہ شیر ہے، وہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ جیسے اصحاب کہف دقیانوس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، اپنے وقت کا جو بھی فرعون ہے اس کے مقابلے میں جو شخص تنے تنہا کھڑا ہو سکتا ہے، پوٹنشل اس کا یہ ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر قرآن نہیں گیا ہے تو اس پوٹنشل کا آدمی بھی بس ایک لومڑی بن کے رہ جائے گا، چالاکی اس میں بہت ہوگی، مکاری بہت ہوگی، باتوں میں من مولے گا اور چاپلوسیاں کرے گا، خوش آمدیں کرے گا، بادشاہوں کی مٹھی چاپی کرے گا اور ان سے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کام تو لومڑ بھی کر رہتا ہے، حالانکہ اس کا پوٹنشل شیر بننے کا تھا، کھڑے ہونے کا تھا، مقابلے میں آنے کا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آئے، کھڑے ہوئے، بات کی، جرت سے کی اور عزم کے ساتھ کی۔ یہ پوٹنشل جس کے اندر تھا وہ بھی لومڑی بن کے رہ گیا۔ جزبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن مجید کے نتیجے میں جو فقر پیدا ہوتا ہے، فقر فقیری، اور فقیری سے مراد غریبی نہیں ہے، فقیری سے مراد غنا ہے۔ ایک آدمی جو دنیا و مافیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو پرواہ نہیں، بادشاہت ہے اچھی بات ہے، چلیں یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چھن گئی تو بھی پرواہ نہیں، الحمدللہ اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو حادثہ ہے وہ بھی اچھا ہی ہے، چلیں جان چھوٹی، آزمائش کم ہو گئی، مال و دولت ہے اچھی بات ہے، نعمت ہے اللہ کی، اس کا بھی امتحان ہے، پورا اترنا چاہیے، اور اگر ختم ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے وہ چھین لی ہے اور میرا امتحان کم ہو گیا، آسان ہو گیا ہے۔ وہ دولت والا امتحان مشکل تھا، اقتدار والا امتحان مشکل تھا، اس کے مقابلے میں آسانی ہو گئی۔ یہ نقطۂ نظر کا فرق ہے۔ اب اس فرق کو سمجھیے تو سیانہ آدمی ہم دنیا میں بھی کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف آج کی فکر کرے یا کل اپنے مستقبل کا بھی اندیشہ رکھے؟ ہم سیانہ اسی کو مانتے ہیں نا جو کل کی بھی فکر کرتا ہو، اسے ہم کہتے ہیں بڑا دور اندیش آدمی ہے، مستقبل پہ نظر رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی کا نقطہ نظر یہ بن گیا کہ یہ جو میری پوری زندگی ہے 70 سال کی 80 سال کی، یہ آج ہے، اور جو میری زندگی اس کے بعد آنی ہے جس میں کوئی جو انتہا نہیں، جو لامتناہی ہے، ابداً ابدا ہے، وہ میرا کل ہے۔ اب وہ شخص کہ جو اس کل کے لیے فکر مند ہو گیا، اصل سمجھدار آدمی، اصل سیانہ آدمی، اصل دانا آدمی یہ ہے۔ اب اس کا آج اگر لٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، کاروبار چھوڑنا پڑ رہا ہے، نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، حق کی خاطر کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ظالم آ کے آپ کی دکان کو آگ لگا دے، حق کی خاطر کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی فیکٹری میں آگ لگ جائے۔ وہ آخر بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگی تھی کراچی میں یا نہیں لگی تھی؟ جب کوئی آپ کا مخالف ہو، اور مخالف ہو بھی طاقتور، تو وہ چاہے تو آپ پہ بھینس چوری کا مقدمہ بنا دے، چاہے تو آپ کے کاروبار کا ستیاناش پھیر دے، چاہے تو انکم ٹیکس والے آپ کے گھر بھیج دے، بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر حساب بھگتتے رہو۔ اگر نہیں سمجھ آتی جو جا کے نواز شریف سے پوچھو کہ بس آپ کیسے دینا پڑتا ہے، جب دینا پڑے آپ کسی کو ناراض کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اب ایک سمجھدار آدمی وہ ہے جو آج کی فکر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار نقصان نہیں ہونے دینا،
کمپرومائز کر لیں گے. اب یہ لومڑ بن گیا, اب یہ چالاک بن گیا, یہ یار و مکار بن گیا, یہ چاپلوس بن گیا, یہ خوش آمدی بن گیا, یہ ناک رگڑنے والا بن گیا, لکیریں نکالنے والا بن گیا. ایک آدمی کہتا ہے کچھ ہو جائے, سب کچھ لٹ جائے, میں نے اپنے کل کی فکر کرنی ہے. ان اقول بالحق کے اینما کنتو, جہاں ہوں گا حق بات کہوں گا, کھری بات کہوں گا, سچی بات کہوں گا. اسے اس سے کیا فکر اس کی چودراہٹ جاتی ہے, اسے اس کی کیا فکر اس کی سیاسی حیثیت مجروح ہوتی ہے, اسے اس سے کیا فکر کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اسے اس کی کیا فکر کہ اس کی ACR غلط لکھ دی جاتی ہے, اسے اس کی کیا فکر کہ دور دراز کسی علاقے میں اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. ان تمام فکروں سے, ان تمام اندیشوں سے, ان تمام پریشانیوں سے, ان تمام مجبوریوں سے وہ آزاد ہو گیا. تو اصل شہنشاہ کون ہے؟ وہ مجبور آدمی جو نظر یہ آتا ہے کہ بڑا چودھری ہے, وڈیرا ہے, صاحب اختیار ہے, سٹیٹس والا ہے, سیاسی اثر و رسوخ والا ہے, لیکن اس کی 20 کی تو مٹھی چاپی کرنی پڑتی ہے اس کو. وہ آزاد آدمی ہیں یا یہ بے فکر آدمی جسے پرواہ ہی نہیں, جو ہو سو دیکھی جائے گی. تو فقر قرآن اصل شہنشاہی است. قرآن مجید جو فقیری پیدا کرتا ہے, اصل شہنشاہی تو یہ ہے. اور یہ وہ شہنشاہی ہے کہ جو قرآن مجید جب پیدا کر دیتا ہے, انسان کو جب اس طرح بدل دیتا ہے, ایسے افراد کا مجموعہ کسی انسانی سوسائٹی کو بھی بدل سکتا ہے, اس کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. جب تک کہ کچھ افراد بے شک اقلیت میں ہوں, ان کے اندر نقطہ نظر کی یہ تبدیلی نہ آ چکی ہو, آپ اپنے معاشرے کو تبدیل کر ہی نہیں سکتے, بدل ہی نہیں سکتا. اور یہ تبدیلی پیدا کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, یہ جو فقر ہے, اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر, یہ دو چیزوں کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے. ایک ذکر, دوسرا فکر. اچھا, ذکر کو عام معنی میں نہ لیجئے, یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے, جو اسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے, جو اسے جو بھی آپ نے منزل کوئی رکھی ہوئی ہے, وہ 4 پاروں کی ہے یا 1 پارے کی ہے یا کچھ رکوعوں کی ہے, جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں یا نماز میں سنتے ہیں, یہ ذکر ہے. جب آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, اس پر اپنا ذہن فوکس کرتے ہیں, سوچ و بچار کرتے ہیں, آیات پر کے بیچ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, مضامین چھانتے ہیں, یہ در حقیقت فکر ہے. تو فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر, یہ دو چیزوں کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے. ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا, دوسرا اس کی آیات پر غور و فکر کرنا. ان دو کے مجموعے سے انسان کو یہ فقر قرآن حاصل ہوتا ہے. اور فکر کامل نہ دیدم جز با ذکر, میں نے کسی کی فکر کو کامل نہیں دیکھا جب تک کہ وہ ذکر نہ کرے. مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو تلاوت ہے اور یہ پڑھنا پڑھانا ہے اور سننا سنانا ہے, اس کے بغیر تدبر بھی نہیں ہو سکتا. تدبر کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ اگر قرآن مجید کی کسی آیت پہ تدبر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے, اسے زبانی یاد کریں, اسے دہراتے رہیں, اسے پڑھتے رہیں, آپ پر وہ مضامین کھلتے رہیں گے, سوچتے بھی رہیں, پڑھتے بھی رہیں. تو یہ اختلاط ذکر و فکر, ان دونوں کے مجموعے سے یہ فقر قرآن حاصل ہوتا ہے. تو یہاں تک جو بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن مجید انسان کے اندر جو بنیادی تبدیلی لاتا ہے وہ کیا ہے, کہ انسان کو دنیا و مافیا کی اہمیت اس کی نگاہ میں صفر کر دیتا ہے. کیونکہ یہ سارا کچھ آج ہوتا ہے, اس نے ایک روزہ رکھا ہے آج کا, اور کل اس کی وہ ہے کہ جو آخرت ہے, اور اس کے لیے وہ یہاں کی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار کر دے گا. یہ قربانی کا مادہ انسان کے اندر سوائے قرآن مجید کے اور کوئی شے نہیں پیدا کر سکتی. اچھا, اس کا جو نتیجہ کیا نکلے گا, ایسے افراد جب مل جل کر ایک بنیان مرصوص بنیں گے تو وہ اپنے معاشرے کو بھی بدل دیں گے. اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے وہ ٹیم تیار کی جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے نظام کو تلپٹ کر کے ایک بنیادی تبدیلی, جسے ہم انقلاب کہتے ہیں, وہ برپا کر دی. تو اس معنی میں قرآن مجید اعلیٰ انقلاب ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نہ صرف عرب کی ہلا دی بلکہ یہ کہ عرب کے آس پاس کی ساری زمین ہلا دی. کیسر و کسرا کی سلطنتیں ہلا کے جس نے رکھ دیں, وہ در حقیقت یہ قرآن مجید کی آیات بینات ہی کی گھنگرج تھی کہ جس نے پوری دنیا میں یہ انقلاب برپا کیا. تو آج بھی تبدیلی اس کے بغیر نہیں آ سکتی. اور اب میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھوں,
کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن مجید کی گہرائی سے سمجھ آ جائے، قرآن کی اصل ہدایت، قرآن تو اصل میں تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت انسان پر آشکارا ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے ہدایت ہے کیا، تو جب تک وہ اپنے آپ کو اس انقلابی عمل میں نہیں ڈالے گا، قرآن مجید کی اصل حقیقت اس پر کھل ہی نہیں سکتی۔ بہت ساری باتیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید میں خاص طور پہ مدنی صورتوں میں بکثرت نفاق کا مضمون آیا ہے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا ہی رکوع ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ نفاق اس کی وہ زیر بحث آ گیا، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے بڑا۔ پہلے رکوع میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، پکے مسلمان، پکے کافر، اور دوسرے رکوع میں ایک قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، دوغلے، نہ پکے کافر نہ پکے مسلمان، درمیان میں مذبذبین بین ذالک۔ لیکن یہ رکوع پہلے رکوع سے تقریباً دگنا ہے۔ اتنا اہم مضمون، سورہ نساء تقریباً اس کی 84 آیات اس مضمون پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران اس میں اس کا ذکر ہے، سورہ منافقون ایک پوری سورت اتری ہے۔ تو اچھی طرح اتنا اہم مضمون، اور سچی بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید جس نفاق کو بیان کر رہا ہے اس کی حقیقت پلے ہی نہیں پڑتی جہاں پر انقلابی عمل نہ شروع ہو رہا ہو۔ اس لیے کہ یہ یہاں پہ جسے نفاق کہا گیا وہ ہے کیا؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں نفاق اس شے کو کہ ایک شخص دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہے اور پھر اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا گیا، کوئی جاسوس ہے، کوئی ہندو ہے، اس نے ختنے بھی کرائے، کلمے بھی سیکھے، قرآن بھی سیکھا، آ کے نمازیں پڑھانی شروع کر دی، تو ہم نے سمجھا کہ بہت بڑا مسلمان ہے، حقیقت میں وہ کافر تھا۔ یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے، اور یہ مدینے میں بہت معمولی سی کوئی اکا دکا کوئی ایک آدھ واقعہ ہے کہ جو ہوا ہے، اس سے زیادہ یہ والا نفاق تو قرآن میں زیر بحث ہی نہیں آیا۔ قرآن میں جو نفاق زیر بحث آیا ہے وہ ہے جس کو وہ لاحق ہو گیا اسے خود بھی نہیں پتا۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ وَلَٰكِن لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، خود اسے زوم ہو کہ میں مسلمان ہوں، خود سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن 4 خصلتیں پکا منافق ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو یہ وہ نفاق ہے جو غیر شعوری طور پر ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو فقر قرآن سے روشناس ہو گیا ہے، اب وہ اپنا تن من دھن اللہ کے لیے لگانے پر آمادہ ہے، تیار ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے، جو جاتے جائے کوئی پرواہ نہیں، گردن جاتی ہے جائے، میں تو کھڑا رہوں گا اسلام کی خاطر۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے چلنا تو ہے لیکن دیکھ بھال کے چلنا ہے، جسے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ شخص ہے کنارے کنارے چلنا چاہتے ہیں، جب روشنی ہوتی ہے چلتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ مشکل آتی ہے نہیں چلتا، آسانی ہوتی ہے چلتا ہے۔ وہ احکام جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں جان و مال کو غزن پہنچنے کا خطرہ نہ ہو کر لیتا ہے، نماز پڑھ لے گا۔ لیکن وہ حکم کہ جس میں جان اور مال جانے کا خطرہ ہو، انفقوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، یہ اس کے لیے بجلی کی کڑک بن جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کو کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ احد سے واپس جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی پیٹ میں درد ہے، کوئی کہہ رہا ہے اعزل لی ولا تفتنی، کہ حضور میں تو بڑا حسن پرست ہوں، اور اگر مجھے خطرہ ہے کہ میں نے اگر وہ روم کی عورتیں دیکھ لیں تو کہیں ایمانی سے نہ ہاتھ دھو بیٹھوں، لہٰذا مجھے ساتھ لے کے نہ جائیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، میں یہیں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ساری بہانے بازیاں کائے کو ہیں؟ تاکہ جان خطرے میں نہ پڑے، تاکہ جس آرام اور چین سے مدینے میں رہا جا سکتا ہے، کوئی دھوپ کی مشقت، کوئی سفر کی مشقت، اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو بچانا، اپنے مال کو بچانا، اپنی جان کو بچانا، اپنی رشتہ داریوں کو بچانا، اپنے تعلقات کو بچانا، جس کے اندر یہ مادہ پیدا ہوگا وہ اس وقت کی جو پیس ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکے گا، اس رفتار سے نہیں چل سکے گا۔ جب نہیں چل سکے گا تو کیا ہوگا؟
نہیں گیا، بہانہ نہیں بنایا، اس نے کہا غلطی ہو گئی، جانا چاہیے تھا نہیں جا سکا، میں بس بزدل ہوں، بس نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں۔ یہاں تک مسئلہ ہو، یہ ضعف ایمان ہے، اس پر اللہ کی طرف سے بھی بخشش، اور اللہ کے نبی بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بخشش ہو جاتی ہے۔ کوتاہی ہے، بہت بڑی ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی عزت بھی بچانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کیسے کہے کہ میں بزدل ہوں، وہ کیسے کہے کہ میں مال سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی مجھے مال سے محبت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ بڑا مشکل ہے، حقیقت یہی ہو پھر بھی کہنا مشکل ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنی وہ جو بھی عزت اس کی نگاہ میں ہے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بولے گا۔ جب جھوٹ بولے گا تو یہ نفاق کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس جھوٹ کو کئی بار بولنے کے بعد خود ہی احساس ہوگا پتہ نہیں میری بات کا کوئی یقین بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، اب قسم کھائے گا۔ ابھی اس نشست سے پہلے مجھے ہمارے بزرگ ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ قسمیں کھا کھا کے بات کرے وہ پکا جھوٹا ہوتا ہے، تو وہ تو اپنے تجربے سے یہ بات کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید بھی یہی بات کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول بول کے جب اسے اعتبار کا شک پڑ جاتا ہے کون اعتبار کرے گا، تو اب اوپر سے قسم بھی کھائے گا۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، اب اسے ڈھال بنائے گا، روکے گا، وہ جو ایکسپلینیشن اس کی ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے جھوٹ کو اس نے ذریعہ بنایا ہے، اور اس سے آگے پھر اسے ضد ہو جائے گی، چڑ ہو جائے گی، اس کے دل میں کدورت پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کے بارے میں جو دیوانہ وار بات مان لیتے ہیں، جو پرواہ نہیں کرتے کیا نقصان ہونا ہے، کیا اندیشے ہیں، جو اس کی پرواہ کیے بغیر ہر بات قبول کر لیتے ہیں، تو اسے ان سے نفرت ہو جائے گی، اور وہ نفرت بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول سے بھی ہو جائے گی۔ یہ آخری درجہ ہے، تھرڈ سٹیج ہے، اب کوئی واپسی کی امید نہیں رہی ہے۔ یہ 3 درجے ہیں۔ اب آپ سوچئے ایک معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر وہ والی جد و جہد ہی نہیں ہو رہی جس میں کوئی خطرہ پیش آئے۔ آپ کے دین کی دعوت کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ آپ کے دین کی دعوت کیا ہے؟ روزہ رکھو۔ آپ کے دین کی دعوت کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرو۔ کوئی کلیش ہے کہیں؟ آپ امریکہ میں نمازیں پڑھیں، آپ امریکہ میں روزے رکھیں، آپ ہندوستان سے حج کرنے جائیں، ویسے سعودی عرب دور ہے، ہمارے سے نزدیک ہے، انڈیا سے دور ہے، لیکن وہاں سے حج کرنے جائیں سستا ہے۔ انڈیا والے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو حاجیوں کو، ہمارے تو چمڑی اتارتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ وہاں سے حج کرنے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دین ہے ہی اتنا سا کہ جس سے نہ اندرا گاندھی کو تکلیف پہنچے، نہ بش کو مصیبت ہو، اور نہ ہی آپ کے اولو الامر کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی حجاج بن یوسفی کے ماتھے پہ کوئی بل پڑے، تو اب اس دین کے ساتھ خطرہ کہاں ہے؟ جب خطرہ ہی نہیں تو نفاق کیوں آئے گا؟ تو معلوم، اور جب آپ کے پاس آپ کو نفاق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کے ہاں یہ پرابلم ہی نہیں، تو یہ ساری آیات جو قرآن مجید کی نفاق سے بحث کرتی ہیں وہ آپ کو سمجھ کیسے آئیں گی؟ تو قرآن مجید اپنے آپ کو کھولتا ہی ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو اپنے آپ کو اس جد و جہد میں ڈالیں جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ ہونے کی حیثیت سے مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بندہ ہونے کا مطلب یہ ہو کہ جتنے دنیا میں جھوٹے آقا ہیں جو اپنے آپ کو قانون ساز سمجھ رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا آرڈر چلنا چاہیے، اتھارٹی میرے پاس ہے، وہ فرعون کی صورت میں ہوں، نمرود کی صورت میں ہوں یا عوام کی صورت میں ہوں، ان کے مقابل کھڑے ہو، پوری جرت سے کھڑے ہو، پوری ہمت سے کھڑے ہو۔ اب یہ ہے جو قرآن مجید انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور قرآن سے جڑنے کے نتیجے میں یہی پیدا ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ اگر قرآن کو پڑھیں اور ترجمے سے بھی پڑھیں تو آپ کو پھر ایک خود غیر شعوری طور پر آپ کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ آپ حق کہنے والے بن جائیں گے۔ قرآن آپ کے اندر پہلی شے ہی یہ پیدا کرتا ہے۔ زمانہ بے شک یہ سمجھے کہ آپ گستاخ ہیں، اصحاب کہف کو بھی گستاخ سمجھا گیا کہ انہوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، حضرت ابراہیم کو بھی گستاخ سمجھا گیا کہ انہوں نے بھرے دربار میں بادشاہ کو مبہوت کر کے رکھ دیا۔ کسی کو اتنا تو ایکسپوز نہیں کرتے کہ جواب دینے جوگا بھی نہ رہے، برے کو اس طرح تو گھر پہنچا کے نہیں آتے، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن آپ کو غیر شعوری طور پر یہ سبق دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے جو بھی مفاد پرست طبقات رہے ہیں، وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں سے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید لوگ نہ پڑھیں تو بس ثواب کے لیے پڑھیں، تلاوت کریں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں کمائیں، اور مہینے میں 10 دفعہ ختم کریں اور خوب نیکیوں کا بنڈل لے کے جائیں، لیکن سمجھے نہ۔ لہذا سمجھایا، کسی کو کہا ترجمہ نہ کرو، کسی کو کہا عربی بہت مشکل ہے، عربی تو سیکھی ہی نہیں جا سکتی،
کہیں یہ کہا گیا قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ ساری باتیں در حقیقت قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے، یا یہ کہ قرآن مجید کا ادب اتنا کر دیا کہ اس کے پاس ہی نہ جاؤ، بڑی اونچی جگہ پہ رکھو جہاں پہ چڑھنے کے لیے بھی سیڑھی چاہیے ہو، تو نہ نومن تیل ہو، نہ رادہ ناچے، پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اتنے دور رکھ دو کہیں ریچ میں ہی نہ ہو. یہ سارے حربے در حقیقت قرآن مجید سے دور کرنے کے تھے تاکہ بادشاہی نظام مستحکم رہے، بادشاہوں کے خلاف کوئی بولے نہ. تو ایک تزکیہ وہ ہے جو آپ کو چپ کرا دیتا ہے کہ آپ نے کسی کی گستاخی نہیں کرنی، آپ نے کسی کے مقابل آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی، کسی فرعون کو انی اظن یا فرعون مسبورہ نہیں کہنا، کسی نمرود کو یہ نہیں کہنا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دیکھا، فبہت الذی کفر، کے کافر کو مبہوت نہ پڑے. نہیں، تزکیے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ادب احترام سے بات کریں اور کسی کو اتنا گندا نہ کر دیں. جبکہ قرآن مجید جو تزکیہ آپ کا کرتا ہے وہ کہتا ہے چیر پھاڑ کے رکھ دو بھائی. یہ جو بنا بیٹھا ہے خناس کوئی ولید بن مغیرہ، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم بصر عبس، یہ جو سارا کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ جس طرح بات کر رہے ہیں، تو یہاں تو ظاہر ہے مسلمان ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہاں کے جو فن خان ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین یہ کر رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. تو یہ سارا انداز جو ہے قرآن مجید سکھاتا ہے اور آپ کے اندر اسی انداز کی آبیاری کرتا ہے. تو یہ تو ایک بالکل مختلف آدمی بنا کے کھڑا کر دیتا ہے انسان کو، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ہے. تو قرآن مجید ہی در حقیقت اعلیٰ انقلاب ہے اور تبدیلی کا ضامن ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ تبدیلی آتی ہے. اب آخر میں چاہتا ہوں کہ اسلام تو یہی تھا جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. اس اسلام کے ساتھ ہوا کیا؟ آج جو ہمارا اسلام ہے وہ ایک مذہب بن کے رہ گیا. یہ دین تھا، یہ کامل نظام حیات تھا، یہ زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں رہنمائی دینے والا اور ہدایت دینے والا تھا. ہم نے صرف مذہبی گوشے کی حد تک اسے محدود کر دیا. یہ حادثہ فاجعہ ہوا کیسے؟ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اسی میں پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس اندھیرے میں، گپ اندھیرے میں، امید کی کرن، روشنی کی کرن بھی در حقیقت سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے مروی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے خود سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرماتے ہیں، انہا ستکون فتنۃ، بے شک عنقریب ایک فتنہ ہوگا. اب فتنے سے مراد کیا ہے؟ عام طور پہ ہم مراد لیتے ہیں اس سے لڑائی جھگڑا، اور قرآن مجید نے فتنے کا ایک معنی تو وہ میں نے آپ کو بتایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور ایک معنی قرآن مجید نے فتنے کا اور بھی کیا ہے، ایک مفہوم اور میں بھی استعمال کیا فتنے کا لفظ، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے لڑو، جنگ کرو جب تک کہ ان کا فتنہ نہ ختم ہو جائے. اب یہ فتنہ کیا ہے؟ جو ظالمانہ نظام انہوں نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ظالمانہ نظام اہل ایمان کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے. کوئی بلال اگر ایمان لاتا ہے تو اسے جو ہے وہ تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے. کوئی خباب ابن الارت اگر ایمان لاتے ہیں تو دیکھتے انگاروں پہ لٹائے جاتے ہیں. تو یہ فتنہ بنے ہوئے ہیں. پھر ان کا مال و دولت، ان کی چمک، ان کی عیاشیاں، ان کی مستیاں، وہ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال و دولت ہو. قارون کی دولت دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں خواہش نہیں پیدا ہوئی، اور آج چکا چون دیکھ کے دوسروں کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی. یہ وہ شے ہے کہ جو فتنہ بن جاتی ہے. انہا ستکون فتنۃ، عنقریب ایک فتنہ ہوگا، دین سے دور کرنے والی شے ہوگی. وہ ظالمانہ نظام بھی ہو سکتا ہے، دنیا مال و دولت میں غرق ہونا بھی ہے. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خلافت 30 سال چلے گی، اور پھر اس کے بعد ملکن آذن، کاٹ کھانے والی بادشاہی آئے گی، ظالم بادشاہی، لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگ آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے حجاج بن یوسف کیسا آدمی تھا؟ تو یہ تو سارے مسلمان تھے، یہ کوئی بش تو نہیں تھا، یہ کوئی عیسائی اور یہودی اور ہندو تو نہیں تھے، مسلمان تھے. لیکن حضور نے فرمایا کاٹ کھانے والی بادشاہی ہوگی. تو یہ تھوڑا فتنہ ہے. جہاں حضرت حسین کی گردن بھی نہ بچے تو وہ کوئی فتنہ ہے، کوئی معمولی فتنہ ہے. تو انہا ستکون فتنۃ، عنقریب ایک بڑا فتنہ ہوگا. کل تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا
मल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह, उस फितने का मखरज क्या है, खारिज किधर से हूँ, उस फितने से निकलें कैसे, उससे बचें कैसे, जान कैसे बचाएं। काला, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताबुल्लाह, फितने से निकलने का जरिया अल्लाह की किताब है। अब मेरी पिछली गुफ्तगू का वो हिस्सा जो पिछली नशिस्त हुई थी उसको याद करिए। मैंने ये सारी बातें अर्ज करने के बाद कहा था आज दुनिया को देखें, इस दुनिया में दीन पर अमल करना नामुमकिनात में से हो गया। ऊपर से जो मुसलमान हैं उनके साथ इस वक्त जो कुरान को छोड़ने की वजह से जो जिल्लत, रुसवाई और जिस मजल्लत से दो चार हैं वो सब हमारे सामने हैं। एक हमारा मुल्क है, इसके जो हालात बन गए हैं, चारों तरफ से घेरे में आया हुआ है। तो अब हमारे लिए बचना और कोई जरिया नहीं सवाए कुरान मजीद के। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान ही वो किताब है जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई देने वाली है, यानी वो रास्ता जो आपको निकाल के बाहर ले जाए। जब कहीं आग लग जाए तो आदमी इधर भागेगा उधर भागेगा, खिड़की की तरफ जाएगा, खोल के देखेगा तो छठी मंजिल से छलांग कैसे लगाए। तो अब उसे वो रास्ता चाहिए जो इस मुसीबत से, घुटन से उसे निजात दे। तो मल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह, उससे निकलने का रास्ता क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला किताबुल्लाह, फरमाया अल्लाह की किताब है। वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब है, इसके सिवा कोई शय नहीं। अब इसके बाद अल्लाह की किताब के कुछ औसाफ, कुछ उसकी अजमतें, कुछ उसके पहलू हैं जो बयान हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज जारी हुए हैं। फरमाया फ़ीहे नबअ मा क़ब्लकुम, ये जो किताब है इस किताब में खबरें हैं उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजरे हैं। व खबरो मा बादकुम, और उनकी भी खबरें हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे। अब देखिए जो पहले किस्से हैं सारे, फिरौन का किस्सा है, नमरूद का किस्सा है, अंबिया का जिक्र है, ये बात तो समझ में आ गई कि फ़ीहे नबअ मा क़ब्लकुम, तुमसे पहले लोगों की इसमें अंबा हैं, खबरें हैं, हालात व वाक़यात हैं, वो सारे इसमें बयान हो गए हैं। लेकिन वह खबरो मा बादकुम, बाद वालों की भी खबरें हैं। इसमें कहीं बुश का नाम तो नहीं लिखा हुआ, इसमें कहीं उस हिटलर का नाम तो नहीं लिखा हुआ, ये सारे लोग बाद में आए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े फितने उठाए। तो यहाँ बाद की खबरों से मतलब क्या है? अब देखिए फिर समझ लीजिए बात को। आपने अपने दौर का फिरौन खुद देखना होगा, नाम उसका कुछ भी हो सकता है, नाम फिरौन नहीं होगा, फिरौन का किरदार होगा। जब वो किरदार आप देखेंगे तो वो सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। हालांकि जब वो कहते हैं ना तारीख अपने आप को दोहराती है, आप सही किरदार पहचान लें, बाकी तारीख तो पहले से मौजूद है। उन्हीं पहले वाले वाक़यात में आने वाले वाक़यात की भी खबरें मौजूद हैं, सिर्फ आपने कुरान को पढ़ना इस तौर पर है, इसे किस्से कहानियों की किताब समझते हुए नहीं पढ़ना, आज के फिरौन को निगाह में रखते हुए पढ़ना है, आज के कारून को निगाह में रखते हुए पढ़ना है। या आलमी मालियाती इदारे हैं ना जो आज के कारून हैं, या वो मुसलमान हुक्मरान जो उनसे लेते हैं रिश्वतें और फ़ायदे उठाते हैं, मालो दौलत बनाते हैं और हुक्मरानी करके बैरून मुल्क चले जाते हैं और जमा भी उधर ही रखते हैं, ऑफशोर कंपनियां भी उन्हीं की होती हैं। तो वो सारे कारून हुए फिर। तो आज के कारून ढूंढो, आज के फिरौन ढूंढो, तब वो खबरें मिलेंगी जो इस कुरान के अंदर माँ बात की हैं। वह हुक्म मा बैनकुम, और जो तुम में कोई निज़ा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई आपस में तनाज़ा खड़ा हो जाए, कोई इख्तलाफ हो जाए, उसका फ़ैसला भी, उसका हुक्म भी, उसकी भी, उसके बारे में रहनुमाई और हदायत भी इसी किताब के अंदर है। तलाश करो, मिल जाएगा, बार बार पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि एक ही दफ़ा पढ़ने से मिले। एक एक मसले पे लोगों ने 300 दफ़ा कुरान पढ़ा, मिल गया, आखिर मिल गया। तो एक ही दफ़ा पढ़ने से नहीं मिलेगा, लेकिन यह कि आपके मसले का हल, जो भी मसला आपको है उसका हल इस किताब के अंदर मौजूद है। उस मसले को ज़हन में रख कर पढ़ो, फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपके मसले का हल निकल आएगा, अल्लाह ताला ज़हन मुंतकिल कर देगा। वो अल-फस्ल, ये जो किताब है ये फैसला कुन है, ये हेज पेच नहीं है, ये दरमियान में नहीं छोड़ती है, ये फैसला कुन है। जो इससे जुड़ा वो एक मुख्तलिफ शय बन जाती है, ये पोलराइजेशन कर देती है।
یہ دو حصوں میں لوگوں کو بانٹ دیتی ہے، یہ دو قومی نظریہ کر دیتی ہے، ایک وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کافر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کن کتاب ہے، والفصل لیس بالہزل، یہ یاوہ گوئی نہیں ہے۔ الفاظ ہوتے ہیں نا جیسے مصنوعی الفاظ، دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ من مو لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی موتی بکھیرتے ہیں، لیکن جو موتی بکھیر رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کے الفاظ کے اندر معنی کو ہے، یہ جھوٹے نگ ہوتے ہیں سارے۔ ایک وہ نگ ہیں جھوٹے جسے ہم کہتے ہیں کہ سائنس نے ایک جو ہے وہ جادو کر دیا ہے گویا پوری، اور نگاہ کو خیرہ کر دیا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الفاظ سے جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جادو جیسے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں، یہ زخرف القول غرورا ہے۔ اب یہ باتیں دیکھنے میں بڑی پرکشش، بڑی عمدہ، بڑی بہترین، لیکن یہ کہ ہوتی یاوہ گوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ عظمت بھی ہے، اس کا ہر لفظ جو ہے وہ بہت ہی عظیم، بہت اونچا، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، لیکن یہ یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ محض الفاظ نہیں ہیں، ہر لفظ معنی کا سمندر ہے، گنجینہ معنی کا طلسم ہے۔ من ترکہ من جبارن، جس کسی نے اس کو چھوڑا اپنے آپ کو کوئی بڑا فن خان سمجھتے ہوئے، جبار اتھارٹی والا سمجھتے ہوئے، کوئی بڑا سردار وڈیرا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو، بہت اونچا اپنا مرتبہ سمجھتے ہوئے، قرآن کو یا قرآن کے احکامات کو کہتر جانا، کمتر جانا، گھٹیا جانا جس نے، قسمہ اللہ، اللہ اس کو پیس کر رکھ دے گا، بلڈوز کر دے گا، اللہ تباہ و برباد کر دے گا اسے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، اب یہ بہت اہم بات ہے، ہدایت کی کتاب اللہ نے اس کو بنایا ہے، جس کسی نے ہدایت قرآن کے علاوہ کہیں تلاش کی، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى، جس نے ہدایت ڈھونڈی، فی غیرہ، قرآن کے علاوہ، اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ اب اللہ گمراہ جب کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ یہ اعلان تو نہیں کرتا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے، وہ کوئی پھندوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا اپنے آپ کو ہدایت پر ہے، اسے نیلی پیلی روشنیاں نظر آتی رہتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے درجے بڑھ رہے ہیں، پہلے نیلی نظر آئی تھی، اب پیلی نظر آئی، اب سفید نظر آئی، اب اس سے آگے والی نظر آئی، کوئی کسی کام میں لگا دیا، اس نے وہ شروع کر دیا، کوئی اور نفل بہت پڑھنے شروع کر دیے، اس پہ مطمئن ہو گیا، باقی تو صرف فرض پڑھتے ہیں، میں نفل بھی پڑھتا ہوں، اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، اوابین بھی پڑھتا ہوں، تو میں تو بڑی خاص چیز ہو گیا ہوں، ادھر سے فرائض چھوٹے جا رہے ہوں، یہ مچھر چھانے جا رہے ہوں اور سموچے اونٹ نکلے جا رہے ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، سود خوریاں ہو رہی ہوں۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو گویا اللہ نے گمراہ کر دی، اس نے ہدایت کہیں اور کسی سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اس نے کوئی اور رہنما بنایا، قرآن کو رہنما نہیں بنایا۔ آپ جب قرآن مجید ختم کرتے ہیں تو اس کی جو دعا ہے اور اس میں جو الفاظ آتے ہیں، اللہ اس قرآن کو میرا امام بنا دے، میرا رہنما ہو، یہ امام، یہ آگے چلے، میں اس کے پیچھے چلوں۔ اب وہ شخص جس نے قرآن مجید کو چھوڑ کر امام کسی اور کو بنا لیا، اس سے بڑا گمراہی اور کیا ہوگی؟ تو جس نے ہدایت قرآن کے علاوہ کہیں سے تلاش کی، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرے گا۔ اور یہاں سکھاتے یہ ہیں، اب اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو آپ کو یہ بتائے قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کی وہ گمراہ ہوا، تو وہ تو بہت بڑا گمراہ ہے، بڑے دجال ہے بڑا، جو آپ کو یہ بتائے کہ قرآن کے قریب گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑا گمراہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ من ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ وہو حبل اللہ المتین، اور یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ کہیں گر گئے ہو کسی گڑھے میں، کسی طوفان میں پھنس گئے ہو، اب آپ کو ریسکیو کرنا ہے، کوئی رسی جیسے ہیلی کاپٹر سے ڈالی گئی ہو، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ ٹوٹے گی نہیں۔ لن فسام لہا، اس کو جس نے پکڑ لیا، ایک اور روایت میں الفاظ ہیں طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جس نے اس کتاب کو مضبوط تھام لیا، اس نے گویا اللہ کی مضبوط رسی پکڑ لی۔ اب وہ کیسے غرق ہوگا، وہ کیسے ڈوبے گا، وہ کیسے زوال سے دوچار ہوگا جس نے اللہ کی رسی، مضبوط رسی پکڑ کے رکھی ہوئی ہو۔
تو یہ حبل اللہ المتین ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمت برا ذکر ہے، یہی حکمت والا ذکر ہے۔ تو ذکر کون سا ہوتا ہے؟ جسے قرآن مجید کہتا ہے ذکر کرو، وہ ذکر کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرو۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ قرآن سراپا ذکر ہے۔ آپ نے کون سا ذکر شروع کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کا اپنا کوئی سکھا ہوا ذکر ہے؟ کچھ مصنون اذکار ہیں ضرور ہیں، وہ تو اپنی جگہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، وہ صبح و شام کے ہیں، وہ بھی سارے قرآن سے اخذ کردہ ہیں، لیکن یہ کہ اصل ذکر تو قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت، اسے اچھا نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، لیکن اس میں بھی تو سارا قرآن ہی ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو فسبح بسم ربک العظیم، تو اس کی جگہ سبحان ربی العظیم ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح کرو تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ تو یا تو قرآن ہے یا امتثال امر ہو رہا ہے، قرآن مجید کے کسی حکم کو پورا کیا جا رہا ہے، کوئی صورت ملا کے پڑھی جا رہی ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو نماز در حقیقت قرآن مجید ہی کو پڑھنے کا ایک قیام کی حالت میں ایک انداز ہے۔ تو یہ تو سارے کا سارا اصل ذکر وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ یہ قرآن مجید ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، آپ نے صراط مستقیم مانگتے ہو، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، سن لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، صراط مستقیم در حقیقت قرآن مجید ہی ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا يَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ ہے وہ شے کہ احوا خواہشات، یہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں وہ اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتی، اس کے معنی نہیں بدل سکتی۔ اس سے پہلی کتابوں میں تعریف ہو جاتی رہی، لوگوں نے اپنی خواہشات سے اس میں تعریف کر لی، لیکن یہ قرآن مجید وہ حبل المتین ہے کہ جس کے اندر لوگ اپنی خواہشات سے کوئی کجی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَا تَلْبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةَ، اور اسے زبانیں بھی اس کو ملتبس نہیں کر سکتی۔ پہلے تعریفوں کا ایک ذریعہ تو یہ ہوتا ہے نا، ایک آپ نے تعویل غلط کر دی، معنی بدل، الفاظ نہیں بدلے، اس کے معنی بدل دیے، اصل معنی کچھ اور تھا، آپ نے معنی بدل کے کچھ اور کر دیے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ تو ایک انداز تعویل کا یہ ہے، اور ایک یہ ہے جو اس کو بدلنے کا یا تعریف کرنے کا کہ آپ نے پڑھا، اس پڑھتے ہوئے بدل دیا، تھا کچھ آپ نے پڑھتے ہوئے کچھ بنا دیا۔ تو قرآن مجید کو زبانیں بدل بھی نہیں سکتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی آیت کو گڑمٹ کر کے ایسے پڑھیں کہ دوسرے کو آپ دھوکے میں ڈال سکیں، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہوں وہ سمجھے کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ تو ایک ناواقف آدمی بھی، ابھی تراویح میں اگر فرض کریں کوئی حافظ صاحب کوئی اوٹ پٹانگ کام شروع کر دیں، کوئی صرف صغیر یا کبیر شروع کر دیں، پتہ لگ جائے گا قرآن نہیں پڑھ رہے، کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کو زبانیں جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں کر سکتی۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، حقیقی علماء۔ ہاں وہ تو آدمی بوری ہو جائے گا جس کو سمجھ نہیں آئے، لیکن جو عالم ہے، اور ایک عالم ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے کبھی سیر نہیں ہوگا، کبھی اس کا تجسس کم نہیں ہوگا، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا اس کا بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے نئی سے نئی چیزیں ملتی رہیں گی۔ سونے کی کان ہے، آپ جتنا کریدتے جاتے ہیں سونا نکلتا جاتا ہے، ہیرے ملتے جاتے ہیں، آپ رکیں گے؟ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور بڑھتے چلے جائیں گے، اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ کان پوری جب تک خالی نہ ہو جب تک آپ لگے رہیں گے۔ تو قرآن مجید حکمت کا وہ خزانہ ہے کہ جس کے موتی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے، ہمیشہ اس کا جو بھی سوچنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کو نئی سے نئی باتیں ملتی رہیں گی۔ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور اسی طرح بار بار پڑھنے سے یہ بوسیدہ نہیں، پرانا نہیں ہوگا۔ کتنی اچھی شے ہو، کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب، وہ آپ ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، تھک جائیں گے، آخر رکھ دیں گے، پھر الماری کی زینت بنے گی۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس سے آپ سیر ہو جائیں، یا یہ کہ کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے اندر بوریت پیدا ہو جائے۔ یہ نئے سے نئے مضامین آپ کے سامنے کھولتی رہے گی۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، نئے سے نئے عجائبات سامنے آتے رہیں گے۔ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، اور یہ ہے وہ کتاب
کہ جس کو جب جنوں نے سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ اب یہاں اصل میں انسانوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے۔ یہ قرآن تم بھی سنتے ہو، روز سنتے ہو، ہر مہینے سنتے ہو، ہر سال رمضان میں سنتے ہو، اور زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ جنوں نے ایک دفعہ سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ان پر کیا اثر ہوا؟ حالانکہ جن زیادہ سرکش مخلوق ہے، انسانوں کے مقابلے میں جنوں کے اندر سرکشی زیادہ ہے، لیکن جب اس کتاب کو ان جنوں نے سنا تو اس کتاب نے ان کے اوپر جو اثر مرتب کیا وہ ان الفاظ میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے کہا، جنوں نے یہ تبصرہ کیا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو بڑا دل لبانے والا قرآن سنا ہے، دل میں اتر جانے والا، عجیب۔ عجیب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے وہ شے کہ جو دل میں اتر جاتی ہو، دل لبانے والی ہو، پرکشش، اٹریکٹیو۔ تو ہم نے تو ایک بڑا ہی عجیب کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، سوجھ کی طرف، سمجھ کی طرف۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، دیر لگی ہی نہیں۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے۔ جنوں کی کیفیت قرآن سن کر یہ ہوئی، بڑا عجیب کلام ہے، بہت دل میں اتر جانے والا کلام ہے، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال بہ صدقہ، جس نے کوئی بات قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا۔ ساری نوع انسانی، 6 ارب انسانوں کے موقف کے برعکس بات ہے، کوئی آدمی اس بات کا حامل نہیں ہے، ساری دنیا کا اجماع اس کی مخالف بات پر ہے، ایک اکیلا شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے قرآن میں یہ ہے صدقہ، وہ سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہوں گے۔ من قال بہ صدقہ، جس نے اس کی بنیاد پر بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ، اور جس نے قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کیا، اجرا، اس کا اجر محفوظ ہو گیا، وہ لازماً اجر دیا جائے گا۔ ومن حکم بہ، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا، کوڑے مارے، سنسار کیا، جو سزا دی جو قرآن نے بتائی ہے اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، عدلہ، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے عدل کیا، اس نے انصاف کیا، اس نے برحق کام کیا۔ ومن دعا الیہ، اور جس نے لوگوں کو اس کتاب کی طرف بلایا، پیر صاحب کی طرف نہیں بلایا، اپنے لیڈر رہنما کی طرف نہیں بلایا، کسی شخصیت کی طرف نہیں بلایا، کسی جماعت کے بت خانے کی طرف نہیں بلایا، جس نے بلایا اس قرآن کی طرف، من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ تو سیدھی راہ پر گامزن کر دیا گیا، اسے تو صراط مستقیم مل گئی، اس کی صراط مستقیم گارنٹیڈ ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور قرآن یہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، اور جو آج فتنہ ہمارے سامنے اس سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے، اور یہ اس کی صفات ہیں۔ اب مجھے بتائیے ہمارے پاس موقع ہے ان سب سے فائدہ اٹھانے کا یا نہیں ہے؟ اور جو آخر میں بات آئی ہے، من دعا الیہ، جس نے اس کی طرف بلایا، ہم سب بلانے والے ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، اتنے دور سے ہم نے قاری صاحب بلائے ہیں تاکہ اچھی آواز میں ہو، اچھی طرح ہماری جو ہے وہ کانوں میں وہ رس گولیں، اور اللہ کا کلام ہو، رات کی ساعتیں ہوں، تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے؟ گویا ہم دعوت دینے والے بن گئے، گویا ہم بلانے والے بن گئے، ہم داعی ہو گئے، لے کے آنے والے بن گئے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ ہم آخر لوگوں کو کتنے مشکل کاموں پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ویسے تو کہتے ہیں ہماری صلاحیت نہیں ہے، تو رشتہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کر لیتے ہیں، دے بھی لیتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی کر لیتے ہیں، کتنے مشکل سودے کر لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ تو ہماری وکالت بڑی تیز رفتار ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں یہ خیال آ جائے، دل کنونس ہو کہ واقعی یہ کام کرنے کا ہے اور اتنا بڑا اجر ہے اس کام کا، اور اس کے نتیجے میں انسان کو ہدایت پر گامزن کر دیا جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں 10 15 20 لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے؟ ہو سکتا ہے 4 5 ہماری اس دعوت کے نتیجے میں آ ہی جائیں۔ تو لہٰذا جو بھی 2 4 دن بچے ہوئے ہیں، ان دنوں میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑیں، اور اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ جڑنا،
اللہ ہمیں توفیق دیں کہ مخلوق خدا کو خدا کے ساتھ جوڑنے والا کام کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جی ماشاء اللہ، جیسے پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ